زارا قتل کیس اب آپ سے میں ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ سیالکوٹ کے قریب ڈسکا میں جہاں پر اس لڑکی کو قتل کیا گیا تھا اور بڑے بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا گیا تھا۔ ساس، نند اور ایک اور ان کا رشتہ دار نوید اور اس کا نند کا بیٹا، یہ آلریڈی پولیس کی حراست میں ہے۔ زارا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو بوریوں میں ڈال کے مختلف بیگز کے اندر ڈال کے اس کو نالے میں بہا دیا گیا تھا، اور سر جو تھا زارا کا اس کو جلا دیا گیا تھا۔ اس طرح کی لاش دیکھ کے یا اس طرح کا جو واقعہ ہوتا ہے دیکھ کے تو پولیس اہلکار بھی ایک دفعہ ضرور یہ بات سوچتے ہیں، جو میری ان سے بات چیت ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں لگتا ہے کہ جو قاتل ہے وہ صرف قتل کرنے کی نیت سے نہیں آیا، اس کو کوئی خوفناک قسم کی کھندق، خوفناک قسم کا اس کا ایشو تھا اس مقتول کے ساتھ یا مقتولہ کے ساتھ، جو زارا کے ساتھ کیا گیا۔ اب اس میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، قدیر منظر عام پر کیوں نہیں آ رہا، قدیر میڈیا کو گفتگو کیوں نہیں کر رہا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، کیونکہ اگر آپ کلیئر ہیں، آپ کے دل میں کوئی چور نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی میڈیا، چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہو یا یوٹیوبر ہو، یوٹیوبر بھی میں نے دیکھا بڑی بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، اپنا پیٹرول خرچ کر کے دور ڈسکے میں جا کے وہاں پر ان کے انٹرویوز اور بات چیت کر رہے ہیں، اور ویوز آنا تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بہرحال اگر اس کیس کو دبا دیا گیا، اس کی آواز سن کے مین سٹریم میڈیا پہ تو ویسے ہی کم ہو گیا، اب اس کو ادھر سے بھی دبا دیا گیا تو اس چیز کا بھی خدشہ ہے کہ دب ہی جائے اور شاید پھر زارا کو اس طریقے سے انصاف نہ مل سکے۔ بہرحال اہم چیز یہ تھی کہ زارا جب پاکستان آئی تھی تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے پاس زیورات بھی تھے، نقدی بھی تھی، ریال جو تھے سعودی ریال اور پاکستانی روپیز بھی تھے، وہ کہاں گئے؟ آج کے آپ کو اس ویلاگ میں یہ بھی بتاؤں گا وہ کہاں گئے۔ اور جہاں پر جو الماریاں تھی، جب پولیس نے جو ان کو گھر کو ڈی سیل کیا، جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جب گئے ہیں وہاں پر، شبیر جو کہ زارا کے والد ہیں، اور جو ان کا شوہر قدیر، یہ جب گئے تو وہاں پر الماریاں اور اچھا تالے وغیرہ ٹوٹے ہوئے تھے اور چیزیں غائب تھی۔ اچھا یہاں پر وہ جو زارا کا بیٹا ہے، جو 2 سال کا بچہ ہے، جو اس کی ماں کا، جس کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، جس کی ماں کے کو قتل کیا گیا، وہ ایک عجیب دماغی طور پر جو ہے ٹراما کے اندر ہے کہ وہ کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس سے چیخیں مارنی شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے باپ اور نانا کے پاس ہی ہے مسلسل۔ وہ بچے کو بھی جب اس گھر لے کے گئے تو بچہ پھر ایک دفعہ چیخیں مارنا شروع کر دی۔ زارا کے پاس 11,000 سعودی ریال تھے، 4 لاکھ روپیہ پاکستانی کیش تھا، اور تقریباً 21 تولے سونا تھا، جو اس نے اپنے سسرال میں رکھا تھا الماری میں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب شبیر جو کہ زارا کے والد ہیں، انہوں نے پولیس میں رپورٹ کرائی کہ جی میری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے، تو وہ ان کو اٹھا کے لے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر جب ان کے بیانات لیے تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ جب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس اب بیچ میں انوالو ہو گئی ہے، تو زارا، یہ سغرا جو کہ مین جادوگرنی ہے، اور اس کی بیٹی یاسمین، انہوں نے وہ زیورات نکال کے، تو جو یاسمین کی بہن صبا ہے، جس کو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کویسچننگ کی گئی ہے، اس سے سوال جواب کیے گئے ہیں، پھر اس کو جانے دیا گیا ہے، اب وہ مزید ریڈار میں آ گئی ہے۔ اور یاسمین کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ اس کے جو ہیں وہ تعلقات انسانی سمگلر سے ہیں، جس ٹائپ پہ نوید کو بھی اٹلی کے لیے اس نے گھیرا تھا۔ بہرحال اب یہاں پر 2 پلاٹ کی فائلیں صرف موجود ہیں، جبکہ 2 پلاٹس کی جو فائلیں ہیں وہ بھی غائب ہیں۔ اس میں سے زارا کا پاسپورٹ بھی غائب ہے، بچے کا پاسپورٹ موجود ہے، زارا کا پاسپورٹ غائب ہے۔ اب پولیس کے لیے ایک نیا امتحان ہے، پولیس نے ظاہر ہے یہ برآمدگی کرنی ہے، اور اس برآمدگی پہ جو سب سے پہلے شک جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ جب انہوں نے تمام زیورات اور یہ سامان، پیسے، نقدی وغیرہ، یہ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کی جو یاسمین کی بہن جو اس وقت گھر میں موجود تھی، جس نے کہا تھا کہ مجھے تو کھانا پکانے کے لیے بلایا گیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، اس کو یہ جو تمام چیزیں دے دی گئی ہوں، اور وہ اس نے آگے سے یاسمین کی جو 2 بیٹی ہیں جن کو کویسچننگ کے لیے طلب کیا گیا تھا، پھر ان کو بھی جانے دیا گیا۔ اب دوبارہ جو میں کل بتا رہا تھا کہ ان کو طلب کیا گیا ہے، دوبارہ ان سے انویسٹیگیشن ہوگی، تو وہ بیسکلی اس رقم، پاسپورٹ، فائلیں اور جو سونا ہے، جیولری ہے، اس کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہیں، کیونکہ وہ بھی پولیس کی ذمہ داری ہے، اور ظاہر ہے پولیس برآمد کر کے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائے گی۔
اور یہاں پر زارا کے جو والد ہیں یاسمین وغیرہ حراست میں لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے یہ چیزیں جو ہیں وہ غائب کی تھی. اور یہاں پر ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جی چلو یہ انہیں لاش تو ملی کوئی نہیں, ہم نے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتنی دور پھینک دیا ہے کہ کتنے ٹکڑے ڈھونڈیں گے, کیا کریں گے, اور یہ بعد میں ہمارے کام آئے گا, یہ جو پیسہ ہے, یہ زیور ہے, یہ نقدی ہے, اور اگر ہم پہ کیس بنتا بھی ہے تو کیس لڑنے کے لیے بھی یہی زیور کام آ سکتا ہے. لیکن یقیناً اب تک پولیس نے تمام زیور کی تصویر علاقے کے جیولرز وغیرہ کو بھیج دی ہوگی, جو بیچنے جائے گا وہ وہاں سے پکڑا جائے گا. اور ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جی پکڑے تو انہوں نے جانا کبھی نہیں ہے, تو وہ جب پولیس کو مطمئن کر کے واپس آ گئے ہیں, پولیس ادھر ادھر ہو جائے گی. لیکن یہ بھی ایک پولیس کا طریقہ کار ہے کہ وہ بظاہر ایسی لگ رہی ہوتی ہے ملزم کے سامنے کہ ملزم کو لگتا ہے کہ میں نے اس کو مطمئن کر دیا ہے, اب یہ بہت خوش ہے, اس کو نے مجھے بے گناہ سوچ لیا ہے, لیکن پولیس والے کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں جی شبیر کے حوالے سے, جو زارا کے والد ہیں ان کے حوالے سے, کیونکہ یہ تھوڑا سا نا اس میں جو قدیر بیٹا ہے اس کے حوالے سے بھی ان کو کچھ ناراضگی, کچھ تحفظات ہیں میڈیا پر نہ بولنے کے حوالے سے, ماں کے ساتھ رویے کے حوالے سے, اور یہ اس کے چل رہی ہیں. دوسری طرف زارا کا بیٹا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ماں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا, وہ اس وقت عورتوں سے خوفزدہ ہے, اور وہ کسی صورت کسی خاتون, چاہے اس کی ماسی ہے, چاہے اس کی پھپھی ہے, یا اس کی جو بھی رشتہ دار ہے, کسی خاتون کے پاس جاتا ہے تو چیخے مارنے لگتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ خاتون جو ہے یہ میری ماں کی قاتل ہے, کیونکہ اس بچے نے, چھوٹے سے بچے, 2-2.5 سال کا بچہ ہے, دیکھا کہ ایک عورت نے اس کی ماں کی ٹانگیں پکڑی ہیں, دوسری عورت اپنے اس کے منہ پہ بیٹھ گئی ہے اس کے اوپر اور اس کو قتل کر رہے ہیں, اور ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے بھی شاید اس نے دیکھا ہو. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ جی زارا کا تعلق, زارا کے والد نے یہ بات کی ہے کہ جو یاسمین ہے, جو جادوگرنی کی بیٹی ہے جس نے ٹکڑے کیے تھے, جس نے بیگ پہ پیک کیے تھے, اس کا تعلق, اس کے تعلقات جو ہیں انسانی سمگلر سے ہیں. اس نے اسی طریقے سے اپنے بندے کو بھی باہر بھجوایا تھا, اٹلی بھجوایا تھا, اور نوید کو بھی اب اس نے یہی جھانسا دیا ہے کہ میں تجھے لے کے جاؤں گی, باہر بھجوا دوں گی. اب باہر کی بجائے اس نے اس کو اندر کرا دیا. چوتھی چیز میں صبا اور یاسمین کی دونوں بیٹیاں جو ہیں, اب ان کے گرد بھی خطرے کی جو گھنٹی بجنی شروع ہو گئی ہے, ان کو بھی کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.